بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پتہ نہیں تمہارے دشمنوں میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے، ان سے باخبر نہیں رہو گی تو پھر غفلت میں مصیبتیں اٹھاؤ گی۔ یہ سوچنے سے ہول اٹھتا ہے کہ تم اکیلی جان ہو اور دشمن ہزاروں ہیں، اور یہ دشمن تمہیں مسائل کے وزنی پتھر مارتے رہتے ہیں۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی، پاشا کے آ جانے سے میرے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کیا تم اسے ساتھ رکھو گی؟ اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گی، لیکن ایک شہر میں رہا کروں گی، جہاں جاؤں گی وہاں یہ میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ اور عادل، میں ابھی اس کے بارے میں سوچوں گی، تھوڑی دیر خاموش رہو۔ وہ کھاتے کھاتے واشنگٹن پہنچ گئی، اپنی ایک ڈمی کو مخصوص کوڈ ورڈ سنا کر بولی، میں بیمار تھی اس لیے اتنے دنوں رابطہ نہ کر سکی، رپورٹ سناؤ۔ میڈم، یہاں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، سپر ماسٹر اینتھنی پاولیا مارا گیا ہے، اس کی جگہ ایک نیا سپر ماسٹر آیا ہے جس کا نام جان بلوشر ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں جنرل واسکو ڈی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، فوج اور حکومت کے تمام اکابرین اس کے مشوروں پر چلتے ہیں۔ جان بلوشر کو اسی کی سفارش پر سپر ماسٹر بنایا گیا ہے۔ شیتارا نے پوچھا، سپر ماسٹر اینتھنی پاولیا کیوں مارا گیا؟ میڈم، یہ اندر کی گہری بات ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بائی دا وے، ایک اہم رپورٹ یہ ہے کہ میں نے پرسوں شام کو نیو یارک ایئرپورٹ پر مرینا کو دیکھا تھا۔ کیا وہ تنہا تھی؟ جی ہاں، سوئس ایئر کے ایک طیارے سے اتر آئی تھی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنرل کی سالی روزی اس کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ روزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں ان کا تعاقب نہ کر سکی، کسٹم والوں نے مجھے چیکنگ کے لیے روک لیا تھا۔ شیتارا نے کہا، پھر تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنرل واسکو ڈی بہت زیادہ اہمیت کیوں اختیار کر رہا ہے۔ مرینا سے اس کی دوستی ہو گئی ہے اور وہ اس کے سر پر سوار ہو کر اس ملک کی بساط پر اپنے پسند کے مہرے چل رہی ہے۔ اب یہ معلوم کرو کہ اس نے وہاں کون سا کھیل شروع کیا ہے۔ اس ملک میں سب سے اہم ٹرانسفارمر مشین ہے، شاید وہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ مشین کی خرابیاں دور ہو چکی ہیں یا نہیں، یا شاید وہ اس ملک کے اکلوتے ٹیلیپیتھی جاننے والے وکی سول کو ٹریپ کرنے کی فکر میں ہو۔ وہ مشین کا نقشہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کر سکتی ہے۔ میں نے یہی معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی پیپے سرنا یعنی ڈمی کو جنرل کے پیچھے لگا دیا ہے، وہ اس کا تعاقب کرتا ہوا میامی شہر کی طرف گیا ہے۔ شیتارا نے کہا، تم ایئرپورٹ سے مرینا کا تعاقب نہ کر سکیں، لیکن سیدھی سی بات ہے، جنرل کی سالی پر نظر رکھو گی تو جلد ہی مرینا کا سراغ مل جائے گا۔ میں یہی کہنے جا رہی تھی کہ اس پر میری نظر ہے، روزی اپنے بہنوئی کے ساتھ میامی گئی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ جنرل اپنی سالی کو وہاں لے گیا ہے یا سالی جنرل کو وہاں لے گئی ہے۔ میڈم، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک نہیں ہے، اگر سالی جنرل کو وہاں لے گئی ہے تو وہ سالی نہیں مرینا ہے۔ شیتارا ذرا چپ ہوئی، سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ میامی میں بحریہ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ وہ ڈمی سے بولی، اپنے ساتھی سرنا سے رابطہ کرو، اس سے کہو اگر جنرل سالی کے ساتھ یا تنہا نیوی ہیڈ کوارٹر میں جائے تو ہوشیاری سے معلومات حاصل کرے کہ وہ کیوں وہاں گیا ہے اور مرینا اس کے دماغ میں رہ کر کیا کر رہی ہوگی۔ میں پھر آؤں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی، پھر دوبارہ کھانا شروع کرتے ہوئے دائی ماں کو مرینا کے متعلق بتانے لگی۔ دائی ماں نے کہا، مرینا کو کبھی عزت کی زندگی راس نہیں آئے گی، اسے عزت سے رہنے کا پہلا موقع فرحاد کی فیملی میں مل رہا تھا، وہ ان سے فراڈ کر کے بھٹکتی ہوئی تمہارے ہاتھ لگی، تم اسے عزت سے بھابھی بنانے کے لیے سوچ رہی تھیں، وہ تمہیں بھی دھوکہ دے کر چلی گئی، اب پتہ نہیں کس دلدل میں جا کر دھسے گی۔ شیتارا نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، میں اس کمینی کو نہیں چھوڑوں گی، اسے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھوں گی۔ صومالیہ میں اگر وہ مجھے دھوکہ نہ دیتی تو وہ تمام فارمولے اس وقت میرے ہاتھوں میں ہوتے۔ بیٹی، ابھی تم نے جنرل کی سالی کا ذکر کیا تھا، میرا دل کہتا ہے کہ مرینا اس کی سالی کے بھیس میں اس کے ساتھ پھر رہی ہے۔ اگر تم کسی طرح سالی کے دماغ میں پہنچ سکو تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں کوشش کروں گی، اب تم خاموش رہو۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی لنڈن کی ڈمی شیتارا کے پاس آئی، پھر کوڈ ورڈز ادا کر کے بولی، میں پچھلے دنوں بیمار تھی اس لیے رابطہ نہ کر سکی، تم رپورٹ سناؤ۔ میڈم، 4 روز پہلے سپر ماسٹر اینتھنی پاولیا کے کئی فون آئے، وہ آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات پرانی ہو چکی ہے، اینتھنی پاولیا مر چکا ہے اور ایک نیا سپر ماسٹر جان بلوشر آیا ہے، اس سے فون پر رابطہ کرو اور کہو شیتارا نے اسے سپر ماسٹر کا عہدہ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ جی اچھا، میں ابھی فون کروں گی۔ اور سنو، اسلام آباد سے ایک نوجوان لنڈن آئے گا، پاسپورٹ کے مطابق وہ مسلمان ہے اور اس کا نام عادل چنگیزی ہے، میں نے اسے یہودی بنا دیا ہے، تم اپنی ڈائری کھول کر دیکھو،
لندن میں ایسا کون یہودی نوجوان ہے جس کی رہائش تل ابیب میں ہے؟ وہ تنہا ہو تو بہتر ہے، اس کے ساتھ رشتہ داروں کا بکھیڑا نہ ہو۔ تم اور سرنا اس عادل کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے وہی یہودی جوان بناؤ گے۔ ہمارے ہپنوٹزم کے ماہر سے کہو گے کہ تنویمی عمل کے ذریعے عادل کے دماغ میں عبرانی زبان نقش کر دے۔ میں تم لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی رہوں گی اور پھر اس یہودی نوجوان کے پاسپورٹ پر عادل کو تل ابیب بھیج دیا جائے گا۔ یس میڈم، آپ عادل کو روانہ کریں، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ اب نئے سپر ماسٹر کو فون کرو، میں جا رہی ہوں، 5 منٹ کے بعد آؤں گی۔ وہ کھانے کی میز سے اٹھ گئی، ہاتھ دھو کر دانتوں کو برش کیا، پھر پانی پی کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ لندن کی ڈمی شیتارا کے پاس پہنچ کر معلوم کیا ڈمی نے نائب سپر ماسٹر کے ذریعے شیتارا کی مبارکباد پہنچا دی تھی۔ سپر ماسٹر نے شیتارا سے گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل کا مطلب یہ تھا کہ وہ براہ راست نئے سپر ماسٹر کے دماغ میں آ کر گفتگو کر سکتی ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ڈمی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں شیتارا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے سپر ماسٹر کی آواز آئی، مس ڈمی، میں تمہاری میڈم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ریسیور رکھ دیں، وہ آپ کے پاس آ ہی رہی ہیں۔ اس نے ریسیور رکھتے ہی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ وہ بولی، تم مجھے محسوس کر رہے ہو، یعنی یوگا کے ماہر ہو۔ شاید اپنے دماغ میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی معاملے میں مجھے رازدار بنانا چاہتے ہو۔ تم درست سمجھ رہی ہو، میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں۔ ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ تمہارے جنرل نے مرینا کو سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ تم یقین کرو، میں مرینا کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہوں۔ البتہ یہ شبہ تھا کہ جنرل کی پشت پر کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے۔ تم مرینا کا نام لے رہی ہو تو پھر وہی ہوگی۔ میں تصدیق کر رہی ہوں کہ وہ جنرل کے ساتھ ہے۔ اب میری ضرورت تو نہیں ہوگی۔ ایسا نہ کہو، اسے جنرل کے ساتھ رہنے دو۔ میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ جہاں وہ ہوگی وہاں میں نہیں رہوں گی۔ یقین کرو، جنرل سے مجھے کوئی گہرا لگاؤ نہیں ہے۔ یوں سمجھو میں اس کی مخالفت میں تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ میں نے یہاں کے سپر ماسٹروں کو حرام موت مرتے دیکھا ہے۔ صرف ایک سپر ماسٹر ہولی مین ایسا تھا جسے سونیا سانی نے حرام موت سے بچا لیا تھا۔ جس طرح سونیا سانی ہولی مین کی بیٹی اور محافظ بن کر رہی، کیا اس طرح تم میری بیٹی بننا پسند کرو گی؟ مجھے بیٹی کہہ رہے ہو تو میں حاضر ہوں، تم سے ہر معاملے میں تعاون کروں گی۔ جنرل نے مجھے ہمیشہ اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے سپر ماسٹر بنایا ہے۔ اگر میں اپنے مزاج کے خلاف اس کی بات نہ مانوں تو وہ مرینا کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم یوگا کے ماہر ہو، سانس روک لیتے ہو۔ میں مخصوص کوڈ ورڈز ادا کروں تو تم مجھے دماغ میں رہنے دو گے۔ وہ کوڈ ورڈز ادا نہ ہوں تو سمجھ لینا مرینا کسی غلط ارادے سے آئی ہے۔ تم اسے سانس روک کر بھگا دو گے۔ اگر تمہیں زخمی کر کے یا اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے وہ تم پر تنویمی عمل کرے گی تو میں بعد میں اس کا توڑ کر سکتی ہوں۔ بس تو پھر میں آج سے مطمئن رہوں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ابھی تو میں ہی تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ فرض کرو میں مرینا اور جنرل کی دوستی ختم کر دوں تو اس کی پشت پر ٹیلی پیتھی کی طاقت نہیں رہے گی۔ میں تمہاری پشت پر رہوں گی تو جنرل تم سے کمتر ہو جائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، تم کسی طرح مجھے جنرل کے دماغ میں پہنچاؤ، یعنی اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کروں۔ ہاں، تم آج ہی اسے ڈنر پر دعوت دے سکتے ہو۔ آج وہ صبح سے میامی گیا ہوا ہے، جبکہ یہاں اعلیٰ حکام کے ساتھ اہم میٹنگ تھی۔ اس نے میٹنگ کینسل کرا دی۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ اپنی سالی روزی کے ساتھ گیا ہے؟ ہاں، یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ سالی روزی نہیں مرینا ہے۔ کیا واقعی؟ تم خود عقل سے سوچو، اعلیٰ حکام کی میٹنگ 2 ہی صورتوں میں منسوخ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجبور کیا گیا ہو یا کوئی بڑا فوجی مسئلہ درپیش ہو۔ کیا ان دنوں کوئی مسئلہ درپیش تھا؟ ہاں، یہ بات چلی تھی کہ ٹرانسفارمر مشین یوں درست نہیں ہوگی، اس کے پرانے ڈھانچے سے نئی مشین بنائی جائے گی، اس کے لیے مشین کا نقشہ لازمی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، وہ نقشہ میامی کے نیوی ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ مرینا جنرل کو اعلی کار بنا کر وہ نقشہ حاصل کرے گی۔ ہاں، یہی بات ہو سکتی ہے نہیں، بے شک یہی ہونے والا ہے۔ تعجب ہے، تم سپر ماسٹر ہو، تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ وہ حکومت اور فوج کی رضامندی حاصل کر کے وہ نقشہ لانے گیا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے کٹ پتلی سپر ماسٹر بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں جنرل کو تمہارا تابعدار بنا دوں گی، میرے مشورے پر فوراً عمل کرو۔ ایک ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کراؤ اور جلد سے جلد میامی پہنچو۔ چھپ کر جنرل اور اس کی سالی پر نظر رکھو، پھر موقع ملتے ہی سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے سالی کو زخمی کرو، یا جنرل کو ایسا جسمانی یا دماغی نقصان پہنچاؤ کہ مرینا کو اس کی دماغی کمزوری کا پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہوتا ہوں۔ میں 1-8 گھنٹے بعد آؤں گی۔ میرے کوڈ ورڈز یہ ہوں گے: تارا مینز اسٹار، می شیتارا،
यानी तारा के मानी सितारा हैं और मैं शितारा हूँ। वो दिमागी तौर पर अपने ड्राइंग रूम में हाजिर हो गई। वहाँ से उठकर किचन में आई, फिर चूल्हा जलाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। दाई माँ ने आकर कहा, बेटी क्या कर रही हो? क्या मैं मर गई हूँ? भगवान ना करे तुम मेरी ज़िंदगी तक सलामत रहो। तुम तो मेरा दायां बाजू हो। क्या चाय पीना चाहती हो? जी हाँ, तुम्हें तो मेरी आदत का पता है। दाई माँ ने चूल्हा बुझाकर कहा, पता है, इसीलिए चाय बनाकर थर्मस में रख दी है। और बोलो। वो लिपट कर बोली, ओ माय स्वीट दाई माँ, अब एक काम करो, आदिल का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लेकर बरतानवी सिफारत खाने में जाओ। मैं तुम्हारे ज़रिए बरतानिया के सफ़ीर के दिमाग में जाऊंगी। घंटे भर में आदिल को लंदन का वीज़ा मिल जाएगा। दाई माँ ने उसे एक प्याली में चाय दी, फिर आदिल का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह उसके सामान से निकाल कर ले गई। शितारा ने चाय पीने के बाद पाशा और आदिल के कमरों में बारी बारी जाकर देखा। वो दोनों गहरी नींद में थे और वो फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। उसे वॉशिंगटन में रहने वाली डमी शितारा ने बताया था कि जर्नल अपनी साली के साथ मायामी गया है और डमी का साथी सरना उन दोनों के ताकुब में है। शितारा ने सरना के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, जनरल और उसकी साली कहाँ हैं? वो दोनों सरकारी बंगले में हैं। मैं बड़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहा था। वो देखें, दोनों बंगले से निकलकर गाड़ी में बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। उनका ताकुब करो, मैं अभी आती हूँ। वो सरना को छोड़कर सुपरमास्टर जॉन ब्लोशर के पास आई। उसका हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो रहा था। शितारा ने कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, इतनी देर से क्यों जा रहे हो? मैं तो फ़ौरन ही जाना चाहता था, लेकिन जनरल का एक दस्ते रास्त मेजर है, वो मुझे मायामी जाने से मना कर रहा था। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं उसका मातहत नहीं हूँ। मैं सुपरमास्टर की हैसियत से एक स्पेशल ड्यूटी पर जा रहा हूँ। उसने कोशिश की थी कि मुझे हेलीकॉप्टर ना मिले, मगर मेरा ओहदा उससे बड़ा है। मैं ये हेलीकॉप्टर हासिल करके मायामी जा रहा हूँ। इस वक्त 6:30 बजे हैं। मैं 1 या सवा घंटे में पहुँच जाऊँगा। वो थोड़ी देर तक उसके पास रही, जनरल और मरीना को फांसने की तदबीरें करती रही। फिर रात गए तक यही सिलसिला रहा। रात के 8 बजे डमी सरना ने बताया कि वो मायामी के सबसे बड़े शराब खाने और कुमार खाने में गए हैं। सुपरमास्टर मायामी पहुंचने के बाद उसी शराब खाने में गया। डमी सरना ने शितारा की ख्याल ख्वानी के जरिए सुपरमास्टर को पहचाना, उससे मुलाकात की। फिर वो दोनों भी उसी इमारत में आ गए। वहाँ उन्होंने दूर ही दूर से जनरल के जरिए पारस और बारबरा को देखा। उनमें से कोई पारस और बारबरा को नहीं पहचानता था। शितारा ने सुपरमास्टर से पूछा, मिस्टर ब्लोशर, वो जनरल की साली रोज़ी शराब खाने में किस जवान से बातें कर रही है? पता नहीं कौन है। जनरल की साली रोज़ी उस जवान के पास से गुजरकर शराब खाने के बाहर लिफ्ट में ऊपर गई थी, फिर लौट कर उस जवान के पास आई है। मिस्टर ब्लोशर, अंदाज़ा करो, किसी तरह मालूम करो, वो उस जवान में दिलचस्पी क्यों ले रही है? वो जवान ग्लास भर भर के शराब पी रहा है, फिर भी नॉर्मल दिखाई देता है। पता नहीं उसमें ऐसी दिलचस्पी लेने वाली क्या बात है। वो देखिए, जनरल और उसकी साली शराबी जवान से बेजार होकर जा रहे हैं। शितारा के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने सुपरमास्टर से पूछा, अभी तुम क्या कह रहे थे? क्या वो ग्लास भर भर कर पी रहा है और उसे नशा नहीं हो रहा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। कोई ख़ास बात है? हाँ, ये पारस की एक पहचान है। वो शराब का पूरा ड्रम पीकर भी नॉर्मल रहता है। तुम जनरल के पीछे जाओ। उसकी साली बेशक मरीना ही है, वो भी पारस की ये खासियत जानती है, इसीलिए उसमें दिलचस्पी ले रही है। मैं सरना के ज़रिए इस जवान पर नज़र रखूँगी। वो डमी सरना के पास आकर बोली, उस शराबी जवान पर नज़र रखो, वो बहुत अहम है। मैं जनरल और मरीना से निमटने के बाद उसका भी जुग्राफिया मालूम करूँगी। वो थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हुई। पारस के ख्याल से दिल घबराने लगा था। उसकी मौजूदगी डराती थी कि वो काम बिगाड़ देगा। इन लम्हात में वो यही दुआ मांग रही थी कि वो शराबी जवान पारस ना हो, बला से वो जवान मुल्कुल मौत हो, मगर पारस ना हो। वो कुछ देर तक अपने दिल की धड़कनों पर हाथ रखे बैठी रही, खुद को समझाती रही, अगर पारस मायामी शहर में है तो क्या हुआ? मैं तो उससे हज़ारों मील दूर हूँ। अगर मुझसे कहीं गलती होगी और मेरा नाम जाहिर हो जाएगा तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं उससे बहुत दूर हूँ, हज़ारों मील दूर हूँ, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसे पारस की पकड़ याद आने लगी। एक ही बार तो मिला था, ऐसे पकड़ा था जैसे जकड़ा हुआ हो, और ऐसे जकड़ा था जैसे झगड़ा हो। ऐसा पहला झगड़ा औरत के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। वो ऐसा झगड़ा दिलो जान से बरकरार रखना चाहती थी। चूंकि सामना करने से घबराती थी, इसलिए दूर ही दूर से झगड़ा कायम रखा था। मोहब्बत का झगड़ा दूर से हो या करीब से, उसका ताल्लुक मोहब्बत ही से होता है। वो बड़ी देर तक उसके ख्यालों में उलझी रही,
پھر وہ شرابی جوان کی حقیقت معلوم کرنے ڈمی سرنا کے پاس آئی تو پتہ چلا اس عمارت میں جتنے مرد اور عورتیں ہیں وہ سب دہشت زدہ ہیں اور اس عمارت سے باہر بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے جا رہے ہیں۔ سرنا کی سوچ نے بتایا کہ پہلے جنرل کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی باہر نہیں جائے گا، یہاں ایک غیر ملکی جاسوس ہے، اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ شیتارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مرینا نے پارس کو شرابی جوان کے بھیس میں پہچان لیا ہے اور اسے فوجیوں کی حراست میں رکھنے کے لیے جنرل کے ذریعے اسے باہر جانے سے روک رہی تھی۔ یس میڈم، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رکے گا۔ ابھی کسی نے اطلاع دی ہے کہ یہاں بم پھٹنے والے ہیں۔ اسپیکر کے ذریعے ہر جگہ ٹائم بم کی ٹک 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 سنائی دے رہی ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ پارس کی کوئی چال ہے، یہاں کوئی بم نہیں ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دھماکے ہونے لگے، مردوں اور عورتوں کی چیخیں گونجنے لگیں، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں گرنے کے بعد اٹھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، ان میں سرنا بھی تھا، اسے گرنے کے بعد اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بدحواسی میں بھاگنے والے اسے روندتے جا رہے تھے۔ شیتارا نے کہا، سرنا اٹھو، اٹھنے کی کوشش کرو، کسی طرح اس شرابی جوان کو اس بھیڑ میں ڈھونڈ کر زخمی کر دو، ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ وہ اسے اٹھا نہیں پا رہی تھی، وقت ضائع ہو رہا تھا۔ وہ پارس کو عمارت کے باہر جانے سے پہلے ٹریپ کرنا چاہتی تھی۔ بڑی حسرت تھی کہ ایک بار اس کے دماغ میں گھس کر اسے اپنا غلام بنا لے۔ وہ سپر ماسٹر کے پاس آئی، وہ بھی بھیڑ میں دھکے کھا رہا تھا، کسی طرح بھی عمارت سے باہر جا کر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ شیتارا نے کہا، مسٹر بلوشر، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کسی طرح اس شرابی جوان کو ڈھونڈو اور اسے دیکھتے ہی زخمی کر دو۔ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس بھیڑ میں وہ کہاں ملے گا، اور ملے گا تو اتنے دھکے لگ رہے ہیں کہ گولی کہیں چلاؤں گا اور کسی اور کو لگے گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اسے کسی بھی طرح پھانسنا ضروری ہے۔ ابھی تو تم جنرل اور مرینا کو اہمیت دے رہی تھیں، مجھے ان دونوں کی رہائش گاہ کا علم ہے، وہ یہاں سے سرکاری بنگلے میں جائیں گے۔ وہ شرابی جوان پارس ہے، اسے پکڑو۔ پھر تو وہ خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے باہر جا رہا ہوگا یا جا چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ وہ بڑی دیر تک دھکے کھاتا رہا، پھر باہر آیا، اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے پارس، مرینا اور جنرل دکھائی نہیں دیے۔ سپر ماسٹر نے سرکاری بنگلے میں فون کر کے جنرل کے متعلق پوچھا، جواب ملا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ پھر اس نے 4 گھنٹے بعد فون کیا، ایک فوجی آفیسر نے جواب دیا، جنرل واسکو ڈی خیریت سے ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ سوری، کتنا ہی ضروری کام ہو، آپ کل 2 بجے دوپہر کے بعد جنرل سے واشنگٹن میں مل سکیں گے۔ اس سے پہلے کسی قریبی رشتہ دار اور بیوی بچے کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ شیتارا اور سپر ماسٹر اس غلط فہمی میں رہے کہ جنرل نے سالی کے ساتھ رہنے کے لیے کسی سے نہ ملنے کا بہانہ کیا ہے، اس لیے انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مرینا کو بھی جنرل کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سپر ماسٹر نے نیوی کے آفیسر سے معلومات حاصل کیں، پتہ چلا کہ جنرل 10 بجے صبح نیوی ہیڈ کوارٹر میں جائے گا، اور جب وہاں سے نکلے گا تو اس کے اطراف فوجیوں کا سخت پہرا لگا رہے گا۔ ایسے ہی سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ ایک چھوٹے سے فوجی طیارے کے ذریعے واشنگٹن پہنچایا جائے گا۔ شیتارا نے یہ سب کچھ سن کر کہا، یقیناً وہ اپنے ساتھ نقشہ لے جا رہا ہے، اس نقشے کو قومی بینک کے سیف میں رکھنے کے بعد ہی جنرل پر سے پہرا ہٹایا جائے گا۔ ایسے انتظامات رہیں گے تو جنرل اور مرینا اس نقشے کو چرا نہیں سکیں گے۔ جنرل کے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں ہوگا، ورنہ سوچا جاتا کہ کوئی موقع پا کر اس نقشے کی نقل تیار کر سکے گا۔ ہاں، اس نقشے کو یا اس کی نقل کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن پارس یہاں ہے، وہ ضرور کچھ کر گزرے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس بار پارس تو کیا اس کے باپ کی بھی نہیں چلے گی، جنرل کے آس پاس ٹیلی پیتھی کی لہروں کا بھی گزر نہیں ہو سکے گا۔ جب تک فرہاد اور اس کے بیٹے کچھ کر نہیں گزرتے تب تک وہ بات، وہ کام ناممکن سا لگتا ہے۔ جب وہ کچھ کر گزرے گا تو ہم سوچیں گے کہ ایسا ہم کیوں نہ کر سکے۔ سپر ماسٹر نے کہا، میں یہاں ہوں، تم بھی میرے اندر رہو گی، میں ایئرپورٹ کے حصے میں رہ سکوں گا جہاں سے جنرل خصوصی طیارے میں جائے گا۔ اگر وہ تنہا جائے گا تو مرینا اس کے دماغ میں رہ کر کچھ حاصل نہیں کرے گی۔ ایئرپورٹ پر وہ خصوصی طیارہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے 1 میل دور تک فوجی جوان الرٹ کھڑے ہوئے تھے، کسی خاص و عام کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سپر ماسٹر کو بھی اس حصے میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ شیتارا اس آفیسر کے دماغ میں پہنچی جس نے سپر ماسٹر کو روکا تھا، پھر اس آفیسر کے ذریعے ایک ایسے سپاہی کے اندر پہنچی جو طیارے کے قریب ڈیوٹی پر تھا۔ ادھر باربرا نے جنرل کے دماغ میں مستقل رہنا مناسب نہیں سمجھا، یہ اندیشہ تھا کہ وہ رہے گی تو مرینا کو بھی جنرل کے اندر آنے اور رہنے کا موقع مل جائے گا۔
وہ اور پارس چاہتے تھے کہ مرینا بار بار جنرل کے دماغ میں جائے اور ناکام ہوتی رہے، اسی لیے وہ جنرل کے ذریعے طیارے کے قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی کے دماغ میں آ گئی تھی اور وہاں کی کارروائی پارس کو بتاتی جا رہی تھی۔ جنرل کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا۔ یہ بریف کیس نیوی کے کمانڈر نے اسے دیا تھا اور دینے سے پہلے مخصوص نمبروں سے اسے لاک کر دیا تھا۔ یہ نمبر جنرل کو بھی نہیں بتائے گئے تھے، لیکن جب کمانڈر نے بریف کیس دیتے وقت جنرل سے گفتگو کی تو باربرا جنرل کے دماغ سے نکل کر کمانڈر کے اندر پہنچ گئی۔ یوں اس نے وہ خفیہ مخصوص نمبر معلوم کر لیے۔ جنرل کو مسلح فوجیوں کے درمیان طیارے کی سیڑھی کے پاس لایا گیا۔ پہلے 2 اعلیٰ افسران طیارے کے اندر گئے۔ انہوں نے اندر اچھی طرح چیکنگ کی، پھر باہر آ کر کہا، اندر کوئی شخص اور کوئی سامان نہیں ہے، ہم یہ بات تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیان لکھ کر دستخط کے ساتھ دیا۔ پھر 2 افسران نے دوسرے ذمہ دار افسران کے سامنے جنرل کو سر سے پاؤں تک چیک کیا۔ وہ صرف وردی میں تھا۔ چونکہ ہولسٹر اور ریوالور وردی کا ایک حصہ ہے اور جنرل کے عہدے کی شان ہے، اس لیے ریوالور پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ وہ سب کے سامنے خالی ہاتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ اس کا دروازہ بند کر کے اس کی چابی پائلٹ کو دے دی گئی۔ پائلٹ گونگا بنا ہوا تھا۔ اسے بھی سر سے پاؤں تک چیک کرنے کے بعد طیارے میں سوار ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو لاک کر لیا۔ طیارے کے اندر سے جنرل کی طرف جانے کا جو دروازہ تھا وہ بھی دونوں طرف سے لاک تھا۔ جنرل اور پائلٹ نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے نہ ہی باتیں کر سکتے تھے۔ اتنی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس نقشے کو چرا کر لے جاتا۔ یہ حفاظتی انتظامات نہایت ہی اطمینان بخش تھے۔ وہ طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ طیارہ زمین اور آسمان کے درمیان پرواز کر رہا تھا۔ کوئی اس طیارے کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ شیتارا نے کبھی جنرل کی آواز نہیں سنی تھی۔ اگر سن بھی لیتی اور اس کے اندر جانا چاہتی تو ناکام ہو کر واپس آ جاتی۔ مرینا ایسی کوششیں کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے جے پرگولا نے دبوچ لیا تھا۔ طیارے کی پرواز کے 15 منٹ بعد باربرا جنرل کے دماغ میں آ گئی۔ وہ ایک سیٹ پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس بات کا اطمینان تھا کہ نقشہ قومی بینک کے سیف میں بحفاظت پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایسے ہی سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اس نقشے کے ذریعے نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کی جائے گی۔ پھر وہ مشین اسی کی تحویل میں رہا کرے گی۔ لیکن ابھی انڈا دینے، انڈے میں سے بچہ نکلنے، پھر بچے کو جوان کرنے اور قابل عمل بنانے میں پتہ نہیں کتنے ماہ لگنے والے تھے۔ باربرا نے اسی وقت سوٹ کیس میں سے انڈا نکال لیا۔ اس نے جنرل کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا۔ وہ غائب دماغ ہو کر باربرا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگا۔ اس نے سیٹ پر سے بریف کیس کو اٹھایا، اس کے خفیہ نمبروں کے ذریعے لاک کو کھولا۔ اس کے اندر ایک بڑا سا طے کیا ہوا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ اسے کھول کر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ مشین کا نقشہ ہے۔ وہ طیارے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا، اپنے سامنے اس نقشے کو پوری طرح پھیلا دیا۔ پھر اس نے ہولسٹر سے ریوالور کو نکالا۔ ریوالور میں 6 بلٹس کا جو چیمبر تھا، اس چیمبر میں 6 گولیاں نہیں تھیں۔ اس کے اندر ایک ننھا سا مائکرو کیمرہ تھا۔ اس کیمرے کا طول و عرض 2 بلٹس کے برابر تھا، اس لیے وہ آسانی سے چیمبر کے اندر سما گیا تھا۔ وہ نقشے پر جھک کر اس کی تصاویر اتارنے لگا۔ پہلے اس نے پورے نقشے کی ایک تصویر لی، پھر اس کے مختلف حصوں کو کلوز اپ کر کے تصویریں لیتا رہا۔ جب باربرا مطمئن ہو گئی تو اس نے کیمرے کو واپس چیمبر کے اندر رکھ دیا۔ جب وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو باربرا نے پہلے اس کی آنکھیں بند کیں، پھر اس کے دماغ کو رفتہ رفتہ ڈھیل دی۔ یہ تاثر پیدا کیا کہ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر پھر پہلے کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ باربرا اس کے دماغ سے نکل کر پارس کو رپورٹ سنانے لگی۔ اس نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا، لوگ سارے کام ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں، تم نے دماغ سے کام کیا ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے والوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ کیا میں تمہارا دماغ چومنے کے لیے تمہاری پیشانی کو بوسہ دوں؟ اس نے مسکرا کر ٹھینگا دکھایا۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں بوسہ پیشانی سے نیچے نہیں پھسلے گا۔ وہ ہنس کر بولی، تم دور سے بہت خوبصورت لگتے ہو۔ ویسے پارس میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ حیران ہو کر سوچتی ہوں کہ کتنی بھرپور ذہانت کے مالک ہو۔ تم نے ذرا سی ذہانت سے پوری فوج کے حفاظتی انتظامات کو ناکارہ بنا دیا اور ایسی حکمت عملی سے نقشہ حاصل کر رہے ہو کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہو رہا۔ دشمن جل کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرحاد علی تیمور اس کی فیملی کو بے مثال ذہانت دی ہے۔ بے شک وہ جل کر کہتے ہیں لیکن درست کہتے ہیں۔ ارے اتنی دیر سے تعریفیں کر رہی ہو، کچھ انعام تو دو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں گئی، پھر دروازے پر پہنچ کر بولی، آؤ میں تمہیں انعام دوں گی۔ پارس نے خوشی سے اچھل کر کہا، وہ مارا، مان گئی حسینہ، مان گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔
قریب پہنچتے ہی باربرا نے ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے لاک گھما دیا۔ دروازہ اس کی ناک پر لگا تھا۔ اس نے ناک کو سہلاتے ہوئے دروازے کو ایک گھونسا رسید کیا۔ اندر سے اس کی رس بھری ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ مرینا کے کانوں میں دھیمی دھیمی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ غفلت سے بیداری کی طرف آ رہی تھی، پھر اس نے رفتہ رفتہ آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر کوئی فلم چل رہی تھی جس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اسے سردی محسوس ہوئی تو اس نے اپنے بدن کو چھو کر دیکھا، پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بستر اور بستر سے دور اس کے لباس کے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بستر سے اتر کر تیزی سے چلتی ہوئی قد آدم آئینے کے سامنے آئی اور اپنی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ وہ آئینے سے منہ پھیر کر بستر پر آئی۔ اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس جیسی ٹیلیپیتھی جاننے والی کی ایسی درگت بنا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے اور میرے بیٹے سے وفا نہیں کی، کوئی بات نہیں، پیپے سرنا سے تو وفا کر سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ شیتارا کے زیر اثر رہتی، لیکن اس کی بھابھی بن کر فیملی لائف گزارتی، یوں ہاتھ سے بے ہاتھ ہو کر شیطانی ہپناٹزم جاننے والے درندے کے چنگل میں نہ پھنستی۔ ان لمحات میں وہ پچھتا رہی تھی، لیکن یہ پچھتاوا بہت محدود اور مختصر تھا، کیونکہ وہ جے پرگولا کے خلاف نفرت سے نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھول گئی تھی کہ اس پر کوئی عمل کیا گیا ہے، اور اس عمل کے بعد وہ آئندہ کبھی اپنے عامل سے نفرت نہیں کرے گی اور ہر حال میں اس کی کنیز اور وفادار بن کر رہے گی۔ پچھتاوا محض اس بات کا تھا کہ خود کو حسینہ عالم سمجھنے والی کا بدن کھنڈر سا دکھائی دینے لگا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بڑے نرم لہجے میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ غصہ اور وفاداری کے درمیان ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے آہٹ سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر جے پرگولا نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پیکٹس تھے، جیسے شاپنگ کر کے آ رہا ہو۔ اس نے روٹ کر منہ پھیر لیا، پھر کہا، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ وہ ایک طرف پیکٹس رکھ کر بولا، تمہارے لیے نئے ملبوسات اور زخموں کے لیے مرہم لایا ہوں۔ میں مرہم نہیں لگاؤں گی، تم نے میرے حسن کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آرام سے لیٹ جاؤ۔ مرد اگر زخم دیتا ہے تو مرہم بھی لگاتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ناؤ کم آن۔ اس نے حکم کے انداز میں کم آن کہا تھا۔ وہ محکوم تھی، بے اختیار ہو گئی۔ اس نے پاس آ کر محبوبانہ انداز اختیار کیا۔ وہ محبت سے اور جذبوں سے نہال ہوتی گئی۔ ہائے پرگولا، تم نے زخم کیوں لگائے؟ مجھے آج پتہ چلا کہ یار سے زخم کھانے کے بعد اس قدر راحت ملتی ہے۔ وہ بولا، یہ میری فطرت ہے، پہلے خوب اذیتیں دیتا ہوں۔ اذیتیں دیتے وقت میرے اندر کا شیطان بہت خوش ہوتا ہے، پھر میں اسی طرح پیار و محبت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ میں ابھی پچھتا رہی تھی، اب نہیں پچھتاؤں گی۔ تم بہت اچھے ہو، مگر بڑے وہ ہو، یعنی کیا ہوں؟ فریبی، مکار ہو۔ کتنی مکاری سے مجھے یہاں بلا کر پھانس لیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم نے مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھا، پھر تمہیں یہ معلوم ہوا کہ میں تمہیں اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سب سمجھ رہا تھا۔ ان لمحات میں بھول گئی تھی کہ پارس بھی شراب پیتا ہے، مگر وہ شراب اس کے لیے پانی ہوتی ہے، اور وہ اکثر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے بھی انجان بن جاتا ہے۔ ایسے وقت کوئی اس کے دماغ میں زلزلہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ میرے ساتھ بھی یہی ماجرا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شیطان کا مجھ پر کرم ہے۔ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے۔ پارس کہتا ہے اس پر اللہ کا کرم ہے۔ بابا صاحب کے ادارے میں جو ایک بزرگ تبریزی نام کے ہیں، انہوں نے اس پر کوئی روحانی عمل کیا ہوا ہے۔ یہ بکواس ہے۔ جس دن پارس میرے ہتھے چڑھے گا میں روحانی عمل کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ کیا شیطان ایمان سے سبقت لے جا سکتا ہے؟ شیطان ازل سے کامیاب ہے۔ ایسے ایمان والوں کی تعداد کم ہے جن سے وہ بازی ہارتا ہے، ورنہ جیت کا ریکارڈ شیطان کا زیادہ ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اور آئندہ بھی بے ایمانی کا بازار گرم کرتا رہے گا۔ وہ چونک کر بولی، او میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ اس مشین کے نقشے کا کیا ہوگا؟ اسے بھول جاؤ۔ تم صبح یہاں آئی تھیں، اب رات ہو چکی ہے۔ میں نے جیری اور تھرمال کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ یہاں سے جنرل پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کیا رپورٹ دی؟ وہ دونوں 2 فوجی افسران کے اندر تھے۔ وہ افسران کئی فوجی جوانوں کے درمیان جنرل کو ایئرپورٹ سے قومی بینک لے گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ بینک کے آہنی سیف کے پاس جو افسران موجود تھے، ان میں سے ایک کو بریف کیس کے لاک کے نمبر معلوم تھے۔ اس نے ان نمبروں سے اسے کھول کر اس میں سے طے کیا ہوا نقشہ نکالا۔ تمام افسران کے سامنے اس کی تصدیق کی کہ وہ اصل نقشے کا بلو پرنٹ ہے۔ وہ بولی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی سخت انتظامات تھے۔ ہاں،
پھر ایک نیوی کا آفیسر بینک کے اس حصے میں گیا جہاں آئرن سیف ہے. اس نے اپنے مخصوص نمبروں سے ایک لاک کو کھولا، پھر واپس آ گیا. پھر دوسرا فضائی فوج کا افسر گیا، اس نے اپنے مخصوص نمبروں سے دوسرے لاک کو کھولا. آخر میں جنرل واسکو ڈی نے جا کر اپنے مخصوص نمبروں سے تیسرے لاک کو کھولا. پھر تمام افسران کو بلا کر ان کی موجودگی میں اس نقشے کو سیف میں رکھ کر بند کیا. چونکہ تینوں افسران کے نمبر کمپیوٹرائزڈ ہو چکے تھے، اس لیے سیف کے بند ہوتے ہی وہ تینوں کے نمبر سے خود بخود مکفل ہو گیا. ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.